بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 جون 2020 بروز جمعرات ریڈینٹ سیکنڈری اسکول راولپنڈی کے پلیٹ فارم سے اردو کی ہماری جماعت داہم کی ویڈیو نمبر 6 کا حصہ اول نصابی سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے تکمیل سے متعلق ہے. آپ اپنی نصابی کتاب کا پیج نمبر 53 صفحہ نمبر 53 کھول لیں، ہائی لائٹر اپنے ہاتھ میں لے لیں. سٹارٹ میں فرسٹ لائن کو فوکس کریں. دیکھیں سٹارٹنگ ورڈز کو. آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے. یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے. میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے پیج نمبر 52 پہ جہاں سجاد حیدر یلدرم اپنی بات کر رہے تھے کہ ان کے دوست شاکر خان صاحب کے ہاں بھی انہیں فرصت کا لمحہ نہیں مل رہا کہ وہ لکھ پائیں، اور کبھی پرندوں کا شور ہوتا ہے، کبھی موسیقی کی آوازیں ہوتی ہیں جو شاکر خان کے بھائی اپنے شوق کے تحت جو ہے اس کی مشق کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس فکرے کی بات کریں جو اس سارے شور میں انہوں نے لکھا ہے، اس ساری بار بار کی جو مداخلت ہے لکھنے کے درمیان، تو اس میں وہ فکرہ لکھ گئے ہیں کہ جو شاکر خان صاحب نے اپنے دوست سے کہا. اب کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو وہ کام میں مگن ہیں اس میں انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے متعلقہ مضمون سے ہٹ گئے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو کاٹ کی فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی، اور باہر ... کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اب آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ اگلا فکرہ جو موضوع سے متعلق وہ باندھنے کی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی ابھی تک ملک اور قوم کو یعنی عوام کو جو ہے ان لوگوں کی قدر ابھی نہیں معلوم ہوئی کہ ان کی کیا قیمت ہے اہل علم کی. تو اس دوران کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کون ہے. اب اس کا جواب کیا آتا ہے؟ میں ہوں شبن. شبن کا نام ہائی لائٹ کریں، یہ جو ملازم ہے. سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے. کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ دوبارہ جو مصنف کو آواز دی جا رہی ہے، بلوایا جا رہا ہے کہ کسی اور مہمان سے ملانا ہے، اور جو شاکر خان صاحب ہیں وہ انہیں ملوانا چاہتے ہیں. کس سے ملوانا چاہتے ہیں؟ نیکسٹ پیرا میں اس کی وضاحت ہے. دیکھیے نمبرنگ کرتے جائیں. بادل ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا. بادل ناخواستہ کہ دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوراً وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھے اور نیچے گئے. شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے. اس نام کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. آپ کو پتہ ہے راجہ طالب علی احمد نگر کے رئیس تھے، وہ ملنے آئے تھے. ان سے میرا تعارف کروایا گیا. یعنی سجاد حیدر یلدرم کہتے ہیں کہ ان سے جان پہچان کا مرحلہ طے ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے، یعنی وہ رخصت ہو گئے، اور مجھے بھی فرصت ملی، یعنی مصنف کو فراغت کے لمحے میسر آئے. میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کر دیا. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے دیکھا کہ راجہ طالب سے ملاقات کے بعد جو فراغت کا وقت انہیں ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پوری طرح سے متوجہ ہو کر لکھنا چاہتا ہوں، لکھنا شروع کرتا ہوں، کہ اتنے میں شبن پھر دروازے پہ دستک دیتا ہے. معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی. ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا. اب اگلی لائنز کو بھی ہائی لائٹ کریں. گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا. اس پورے پوائنٹ کو آپ نے ہائی لائٹ کر لیا. آپ نے دیکھا کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ بار بار ان کو شاکر خان صاحب اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے بھی نوکر کے ذریعے بلاتے ہیں. گویا وہ اتنے خاص تھے یا ان کی اہمیت ویسی تھی جیسے شاکر خان صاحب نے ابھی حال ہی میں عربی گھوڑا لیا تھا، اور وہ اپنی قیمت اپنی نسل کی وجہ سے اتنا اہم تھا کہ جو بھی ملاقاتی آتا تھا اس کو دکھایا جاتا تھا گھوڑے باندھنے کی جگہ سے منگوا کے استبل سے. تو مصنف کو بھی ہر ملنے ملانے والے سے آنے والے سے ملایا جاتا تھا. ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا.
خیالات غائب ہو گئے تھے، فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا. آپ نے دیکھا کہ شاکر خان صاحب کے دوست جو راجہ طالب علی تھے، ان سے ملاقات کے بعد مصنف کی جو سوچیں تھیں وہ مکمل طور پہ بکھر گئی تھی، اور ان کو نہیں یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے فکرہ کہاں ختم کیا. نئے سرے سے انہیں فکرہ ترتیب دینا پڑا، اور اس سارے کام میں ان کا مزاج جو ہے وہ اس لکھانے سے بھی بیزار ہو گیا تھا. طبیعت اچاٹ ہو گئی، مزاج یعنی طبیعت بیزار ہو گئی. بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. یعنی بہت مشکل سے مصنف نے خود کو سنبھالا اور لکھنے کے لیے متوجہ ہوئے. اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں. اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا. اب یہ جو خوش قسمتی سے آدھ گھنٹہ ملا، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ کتنی دیر مصنف کو دوبارہ ملی تھی، 30 منٹ، اور اس میں وہ پوری تیزی سے اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتے تھے اپنی خوش نصیبی کے لمحات میں کہ جو ان کو فارغ وقت میسر تھا. کیا کہتے ہیں، کیا لکھ رہے تھے. نیکسٹ لائنز کو ہائی لائٹ بھی کریں جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے وہ کیا جملے جو تو اسٹوڈنٹس آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا بریکٹ میں دیکھیں گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں. اب یہاں پہ ڈاٹ 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 نظر آ رہے ہیں کہ بات جو ہے پھر ادھوری رہ جاتی ہے اور پھر کوئی ان کی اس لکھنے لکھانے کے کام میں جو ہے وہ اپنی مداخلت کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے. اب اس جملے کا آپ بیٹا سینس دیکھ لیں، اور اس میں جو کولمبس کی کو انسرکل کر کے نمبر 1 لکھا ہے، اس کی ڈیٹیلز کو نیچے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اگر یہ پیرا تشریح کے لیے آتا ہے تو آپ نے اس کی گیون ڈیٹیلز کو یاد رکھنا ہے اور شامل تشریح کرنا ہے کہ کولمبس ایک یورپی جہاز ران تھا جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے بر اعظم شمالی امریکہ دریافت کیا. جو 7 بڑے اعظم ہیں ان میں شمالی امریکہ کس کی دریافت ہے؟ کولمبس کی. ٹھیک ہے، تو یہ آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، آبجیکٹیو کے لیے بھی آپ اسے یاد کریں گے اور تشریح کے لیے بھی. اوکے جی، اب آگے دیکھیں کیا بتا رہے ہیں کہ مصنف نے یہ جو 2 لائنیں تھی جو ادھوری رہ گئی، ان میں بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پختہ ایمان ہے کہ جو ملک کے اہل نوجوان ہیں جو قابلیت رکھتے ہیں، اور وہ نوجوان ہیں، اہل کون لوگ ہیں، کون سے جوان ہیں جنہیں جستجو کا اور حقائق کی تلاش کا شوق ہوتا ہے جن کے اندر، اور وہ کولمبس کی طرح نئے نئے علم کی اور نئی نئی دنیاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، ان کی کھوج لگانا چاہتے ہیں، اور اپنے طور پر اب اس بات کو مکمل نہ کر پائے کہ پھر ایک رکاوٹ ہوئی تھی ان کے کام میں. اور کیا ہے وہ آگے بتاتے ہیں، دروازے پر پھر دستک، یعنی پھر دروازہ بجایا گیا، کھٹکھٹایا گیا. کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ ڈاٹ 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 دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا. آپ نے دیکھا کہ جن نوجوانوں کی بات کر رہے تھے کہ جو قابل ہیں اور جو کھوج لگانا چاہتے ہیں اور حقائق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں اور علم کے خزانوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس دریافت کے لیے اپنے طور پر خود کو، اپنی جان کو خوف میں مبتلا کرنے سے بھی پریشان بالکل نہیں ہوتے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے اہل، ایسے جو قابل لوگ ہیں وہ اس طرف دھیان دیں گے اور اپنی محنتوں اور اپنی کوششوں سے جو موجودہ حالیہ صورتحال ہے اس میں ان کی بات پھر ادھوری رہ گئی کہ دروازے پر دستک ہوئی. یہاں تک بیٹا آپ نے ایم سی کیوز کو ہائی لائٹ کیا، میننگز کو دیکھا ہے اور بڑی امپورٹنٹ لائنز ہیں ان میں، ان کو آپ نے جو ایز اٹ از ہیں واوین کے اندر انورٹڈ کوماز میں ان کو یاد کرنا ہے. ہم ویڈیو 6 کے پارٹ 2 میں حصہ دوم میں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی.